بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اظہر روان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 2 دنوں میں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً بہت قابل افسوس ہے اور بہت پوری قوم کے لیے دکھ کا باعث ہے کہ ایک ایسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد جو اپنی پارٹی کی ایج کا میکسیمم ٹائم جنہوں نے روڈز پہ گزارا ہے، پروٹیسٹ پہ گزارا ہے اور احتجاج کے اوپر ان کی ایک لمبا ٹائم ہے جو انہوں نے سپینڈ کیا، لیکن انہوں نے غریب ملازمین جن میں بہت بڑی تعداد ٹیچرز کی تھی ان کے مظاہرے پر اٹیک کیا، شیلنگ کی، ان کو بہت زیادہ تشدد کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ انصاف کی بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، احتجاج کی بات کرتی ہے اور اپنا حق جو ہے پیسفل طریقے سے لینے کی بات کرتی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان لوگوں پر شیلنگ اور ان پر تشدد اور ان کے اوپر ریاستی طاقت کو استعمال کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے۔ اور عمران خان صاحب جو کہ بذات خود ایک بڑا لانگ پروٹیسٹ کا ٹائم پیریڈ گزار کر پھر آج پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ اور شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو زیادہ احساس کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ مراحل اور یہ تمام ان حالات سے وہ گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت لانگ پروٹیسٹ کیا انہوں نے بھی۔ تو یہ تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ سے جو کچھ یہ کروا رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے، وہ آپ کی پارٹی کا مخلص نہیں ہے، وہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو اور آپ کی ذات کو نقصان دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے جس دن سے حلف اٹھایا، انہوں نے ایک بات ریپیٹڈلی کی، وہ آج کے دن تک یہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کے ماڈل کو لے کر چل رہا ہوں اور میں پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً ہر مسلمان کے لیے یہ بات بہت حوصلے کی اور امید کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور ہم بحیثیت قوم اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک جو بات ضروری ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں اس احتجاج کے کانٹیکسٹ میں، کہ یہ جو غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہ ہیں، ڈیلی روزمرہ اشیاء جو استعمال کی، سبزی، فروٹ، مطلب یہ جو میٹ، یہ چیزیں وہاں پر جا چکی ہیں کہ آپ یقین مانیں کہ غریب آدمی کا جینا دوبھر ہو چکا ہے اور غریب آدمی کے لیے چولہا جلانا مشکل ہو چکا ہے۔ خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریاست قائم فرمائی تو بہت سارے ایشوز تھے، بے شمار ایشوز تھے، ہر ایریا میں ایشو تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس ایشو کو ایڈریس کیا تھا۔ تو وہ دیکھیں، ریاست مدینہ میں جو پہلا کام کیا گیا وہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنایا گیا۔ اب مہاجر کون تھے؟ یہ ہیو ناٹس تھے، یہ پور تھے، یہ غریب تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، جن کے پاس رہائش نہیں تھی، جن کے پاس ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں تھیں۔ اور دوسری طرف انصار تھے جو ہوسٹ تھے، جو وہاں پر مقیم تھے، جو وہاں پر مالی طور پہ ویل اسٹیبلشڈ تھے، یہ ہیوز تھے۔ یہ معاشرے کا وہ طبقہ تھا کہ جن کے پاس وسائل موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم نبوی حکمت کے تحت وہ عظیم کام کیا کہ جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا، کہ آپ نے ہیوز کو اور ہیو ناٹس کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر ہیو ناٹ کو ہیوز کے تمام تر وسائل میں 50% کا شراکت دار بنا دیا۔ یہ کیسا، یہ تاریخ انسانیت اس مثال کو دینے سے قاصر ہے۔ اب یہاں پر یہ تھا ریاست مدینہ کا آغاز، یعنی کہ اگر ہم آج کی زبان میں کہیں، ریاستی زبان میں، تو ریاست کے مدینہ کا آغاز پاورٹی ایلیویشن سے کیا گیا۔ لیکن خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آپ نے پورز کلنگ کا ایک معیار رکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، اور آپ کے جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معیشت کے اشاریے ہیں مثبت ہیں، یقیناً مثبت ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ غریب کو ایک ویلفیئر پیکیج کیوں نہیں دے رہے؟ آپ غریب کی غربت کیوں نہیں دور کر رہے؟
آپ ٹیکس کلیکشن تو کرتے ہیں، اس میں سے غریب کو کیا شیئر دے رہے ہیں؟ اب سوال آپ کی طرف سے یہ آ سکتا ہے، یا جو حکومت کے ماہرین ہیں وہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو ریاست مدینہ کا پہلا سٹیپ تھا جس میں ایک غریب اور ایک امیر کو آپس میں بھائی بنایا گیا اور غریب کی غربت ختم کی گئی، آج کے دور میں یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کی کوئی اپلیکیشن آج بھی تو ہونی چاہیے دور جدید کی اس معیشت میں۔ ہاں، اس کی اپلیکیشن آج ہے، اور اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ مارجنل ٹیکس سسٹم کو اسٹڈی کریں، مارجنل ٹیکس سسٹم کیا ہے کہ اس میں انکمز کے ساتھ آپ کی جو انکم بڑھے گی آپ کا ٹیکس ریشو بڑھ جائے گا۔ سادہ الفاظ میں کہوں، چونکہ اس کے اوپر الگ سے انشاءاللہ تعالی میں ایک ویڈیو کروں گا اور میں مارجنل ٹیکس کا پورا سسٹم ایکسپلین کروں گا اپنے ناظرین کو بھی، اور حکومت پاکستان کے لیے بھی وہ ویڈیو بڑی اہم ہوگی۔ لیکن مارجنل ٹیکس سسٹم کا لب لباب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ارننگ کرے گا اس کے اوپر ٹیکس ریشو زیادہ اپلائی ہوگی۔ ناظرین، بہت مختصر وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے دنیا میں مارجنل ٹیکس سسٹم فلی اپلائیڈ تھا، اور اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ دنیا ساری کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں تھی۔ پھر یہ کیپٹلسٹ سسٹم آیا، اور کیپٹلسٹ سسٹم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ دولت کا ارتکاز کر دیتا ہے چند ہاتھوں میں، اور وہ جو جن ہاتھوں میں دولت جاتی ہے وہ پھر حکومتوں کو نہیں چلنے دیتے، وہ حکومتوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، وہ غریب کش پالیسیاں لے کے آتے ہیں، وہ ایسی پالیسیز لے کے آتے ہیں کہ جس سے غریب کا بھلا نہیں ہوتا، ایک انڈسٹریلسٹ کا بھلا ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ریاست مدینہ کے اس ماڈل سے سیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پاورٹی ایلیویشن کی تھی، غربت ختم کی تھی، اور غربت کے خاتمے سے ریاست مدینہ کا آغاز ہوا تھا۔ اس پر تفصیلی بات پھر کبھی انشاءاللہ تعالی میں ایک تفصیلی ویڈیو میں کروں گا۔ اب دوسری بات جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو تشدد ہوا اسلام آباد میں، اس میں نے خود میں جب وہاں پہ گیا کچھ جاننے والے تھے، کچھ ٹیچرز تھے۔ ایک ویڈیو ہے جو میں ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھتا ہوں، اگر اس میں چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک ٹیچر کی حالت دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہی ہے۔ خان صاحب، ریاست مدینہ میں ٹیچر کو کیا مقام حاصل تھا اس کی ذرا ایک جھلک آپ دیکھ لیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ قیدی بن کر مدینہ پاک میں آئے اور وہ قیدی ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید سے چھٹکارے کا ایک پیکج دیا، اور وہ پیکج دیکھیں کیا ہے۔ پیکج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیکج یہ دیا کہ جو کافر 1000 دینار دے گا ریاست مدینہ کو، اس کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ رقم نہیں تھی، تو پھر دوسرا پیکج کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی پیکج دیا کہ میں پھر کہوں گا کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیکج دیا کہ جو پڑھا لکھا کافر میرے مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا، میں اس کو بھی ریلیز کر دوں گا۔ یہ تھی علم کی طرف اہمیت، یہ تھا ٹیچر کا مقام کہ ایک کافر جو کہ نان مسلم ہے وہ مسلمان بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس دور کی مروجہ تعلیم پڑھائے گا، وہ ان کو قرآن و حدیث تو نہیں پڑھائے گا، لیکن اس کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ وہ قیدی تھا تو اس کو ریلیز کر دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر اساتذہ کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کے اوپر آنسو گیس چلا رہے ہیں۔ یہ امر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے شرمناک ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اساتذہ کو رسپیکٹ دیں۔ اور یہاں پر ساتھ میں ایک بات یہ ایڈ کرتا چلوں کہ خدارہ یہ بھی دیکھیں کہ کرونا کے ان دنوں میں، اب تو کرونا کا ایشو کافی حد تک سیٹل ہو چکا ہے، ویکسین آ چکی ہے، تو کرونا کے ان دنوں میں تمام تر وہ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں کہ جہاں پر عوام جو ہے نا وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، منڈیاں چل رہی ہیں، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن ہمارے اسکول اس دوران بہت زیادہ عرصہ بند رہے، اور ابھی بھی اسکولز کو جو ہے نا 2-2 دن کے گیپ سے کھولا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی کچھ لازمی پالیسی بنائیں، اور ریاست مدینہ کو اگر فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ول ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست مدینہ کے 2 گائیڈنگ پرنسپلز کو لے لیں۔ ایک تو پاورٹی ایلیویشن، اور ایک ایجوکیشن کو اپنا فوکس کریں۔ اس ملک کے بچوں کے تعلیمی نظام کے لیے بہتری لے کے آئیں، ان کو سنگل ایجوکیشن سسٹم دیں، ان کے لیے تعلیم آسان کریں، ان کی یونیورسٹیز کالج میں انوویشن سسٹم لے کے آئیں جہاں سے یہ تحقیق کی طرف جائیں، اور تعلیم کے اوپر اپنا مکمل فوکس کریں۔ یقین مانیں کہ اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیے، اس کے بعد تیسرا کام ہیلتھ سیکٹر آتا ہے، لیکن پھر تفصیل کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ ان دونوں کو فوکس کریں اور ان دونوں کو اپنا ترجیح اول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی
ریاست مدینہ کا ایگزیکٹ 100% ماڈل تو بنتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن ہم اس ٹریک پر لازمی چل پڑیں گے کہ جس ٹریک پہ چل کر یہ قوم خوشحالی کی ایک منزل کو حاصل کرے گی۔ اور چائنیز پروورب پہ میں اپنا یہ ویڈیو آج کا ختم کرتا ہوں کہ چائنیز یہ کہتے ہیں کہ a journey of 1000 miles start with a single step۔ خان صاحب وہ پہلا سٹیپ لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔